بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر بے شمار انعامات ہے اور بے شمار احسانات ہے، اور اللہ کی ان گنت نعمتیں بندوں کے اوپر برستی رہتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ کی بندوں کے اوپر اتنی نعمتیں برستی ہے جیسے بارش کے قطرے، جیسے بارش کے قطروں کو کوئی گن نہیں سکتا بارش کے موسم میں، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو بھی کوئی گن نہیں سکتا جو اللہ اپنے بندوں پر برساتے ہیں۔ اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ماں باپ کی نعمت ہے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ میں سے ماں کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے، اور باپ کے بارے میں خود ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو ماں باپ بہت بڑی نعمت۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے حکم کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ ماں باپ کی فرما برداری کا اور ماں باپ کا حکم ماننے کا حکم فرمایا۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا حکم فرمایا۔ اور بھی بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشادات فرمائے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہیں اللہ سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چل بسے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سب کو کل قیامت کے میدان میں اپنی اولاد سے خوش کر دے۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے چند اشعار پیش کرنا ہے۔ دراصل یہ اشعار پیش کرنے کے بارے میں ایک فرمائش ہوئی ہے، اور یہ فرمائش ہے ہمارے ایک بہت مخلص دوست ہے عارف مرحوم نذیر بھائی دراکشی۔ آپ کو معلوم ہے تقریباً 1-1.5 سال کے عرصے میں بہت سے ہمارے بھائی اور بہت سی ماں بہنیں اللہ کے دربار میں چلی گئی، اور یہ آج پوری دنیا کے اندر ایک بیماری چل رہی ہے۔ اللہ جلد سے جلد اس کا خاتمہ کر دے اور اسے ختم فرما دے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس بیماری کے اندر ہمارے بہت سے بھائی اللہ کے دربار میں چلے گئے اور بہت سے پیارے ہو گئے، اور پوری دنیا کے اندر بہت سے بھائی اس بیماری کے اندر جو بھی مبتلا ہوئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم سب کو معلوم ہے ہمارے اتھنی شہر کے اندر بھی بہت سے بھائی اور بہت سی بہنیں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوئے اور وہ اللہ کے دربار میں جا چکے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے اس بیماری کے اندر جو انتقال کرتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ تو ہم سب مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بھی اس بیماری کے اندر گزر گئے اللہ تمام کو شہادت کے اونچے درجے کے اوپر فائز فرمائے اور سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ محترم بھائیوں، انہی بھائیوں میں سے اور انہی مرحومین میں سے تقریباً 1 سال کے قریب ہونے جا رہا ہے ہمارے اتھنی شہر کے ایک چچا کہیے جناب نذیر بھائی دراکشی، جو مستری تھے
یہ کباٹ اور الماری وغیرہ کے فرنیچر بنانے میں بڑے ماہر تھے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ بہت سے مصریوں کے استاذ تھے۔ تو وہ بھی، اور یہ ہمارے عارف بھائی درخشی کے ابا ہوتے ہیں، تو ان کی ایک چاہت تھی کہ ابا اور والد کے عنوان پر اور فضیلت کے اوپر چند اشعار منظر عام پر آ جائے۔ تو یہ ہمارے نذیر بھائی وہ بھی اسی بیماری کے اندر انتقال کر گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو یہ ان کے بیٹے محترم عارف بھائی درخشی کی فرمائش تھی کہ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، تو میں چند اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ ضرور سماعت فرمائیے گا۔ محترم سامعین کرام، پہلے تو میں کچھ اپنی تمہیدی بات کہہ دوں، اس کے بعد اشعار کی دنیا میں جاؤں گا۔ والد سے محبت کا جذبہ بھی اتنا ہی قوی اور طاقتور ہے جتنا ماں سے محبت کا جذبہ۔ غزلوں اور شعروں میں جا بجا والد یا باپ سے انسیت کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ ہم کچھ ایسی منتخب شاعری اور ایسے منتخب اشعار آپ تک پہنچا رہے ہیں جس میں باپ کو موضوع بنایا گیا ہے اور باپ کی شفقت و جانفشانی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ اشعار جذبے کی جس شدت اور احساس کی جس گہرائی سے کہے گئے ہیں اور کہے جائیں گے، اس سے انشاءاللہ متاثر ہوئے بغیر آپ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ان اشعار کو دھیان سے سنا جائے اور باپ سے محبت کرنے والوں کے درمیان شیئر کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، اب میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے اشعار کی دنیا میں قدم رکھ دیتا ہوں۔ باپ اور والد مرحوم کی یاد میں چند اشعار ہیں۔ مجھ پہ شفقت ہزار کرتے تھے، ایک بیٹا گویا اپنے مرحوم باپ کی محبت کو اور اپنے باپ کے درجے کو بیان کر رہا ہے۔ مجھ پہ شفقت ہزار کرتے تھے، زیست کو خوشگوار کرتے تھے۔ زیست بولے تو زندگی، وہ نبھانا بھی جانتے تھے اسے، وہ نبھانا بھی جانتے تھے اسے، جو بھی قول و قرار کرتے تھے۔ پھول سے عمر بھر کی نسبت تھی، پھول سے عمر بھر کی نسبت تھی، احترام ان کا خار کرتے تھے۔ خار بولے تو کانٹا۔ عجب یاد آئے غضب یاد آئے، عجب یاد آئے غضب یاد آئے، ہمیں آج وہ بے سبب یاد آئے۔ شب تار ہم کو وہ سب یاد آئے، شب تار، شب تار بولے تو رات کی تاریکی رات کے سناٹے میں، شب تار ہم کو وہ سب یاد آئے، وہ آنکھیں وہ چہرہ وہ لب یاد آئے، محبت کے سارے کرم یاد آئے، محبت کے سارے کرم یاد آئے، ہمیں یاد آئے تو کب یاد آئے۔ پلٹ کر جو باب سفر ہم نے دیکھا، پلٹ کر جو باب سفر ہم نے دیکھا، جو گزرے زمانے تھے سب یاد آئے۔ ہوئے محو تنہائی ہم محفلوں میں، ہوئے محو تنہائی ہم محفلوں میں، ہمیں محفلوں میں وہ جب یاد آئے۔ محترم سامعین، شاعر آگے کہتا ہے، میں جب ماحول میں تیری کمی محسوس کرتا ہوں، میں جب ماحول میں تیری کمی محسوس کرتا ہوں، تھکی آنکھوں کے پردے میں نمی محسوس کرتا ہوں۔ انسان کو خود بخود رونا آ جاتا ہے جب اپنے ماں باپ کی کمی محسوس کرتا ہے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ میں، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا دھوپ میں۔ دیکھو ایک بیٹا اپنے باپ کے مقام کو کیسا بیان کرتا ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا دھوپ میں،
میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ محترم سامعین کرام، اب ہم اخیر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اتھنی شہر میں، اطراف و جوانب میں جتنے بھی مرحوم بھائی اور جتنے بھی ہمارے مرحوم ماں بہنیں اللہ کی بندیاں اللہ کے دربار میں جو گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ مجھے اس وقت سب کے نام یاد تو نہیں آ رہے ہیں، خصوصی طور پر ہمارے اتھنی شہر کے گجرات کے رہنے والے ایک بہت بڑے عالم، محبوب العلماء والعوام حضرت مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے ہمارے حاجی مستری صاحب مکری، اسی طریقے سے حاجی بشیر صاحب مکری چودھری، اسی طریقے سے ہمارے نصر اللہ بھائی ماسٹر، اور بھی بہت سارے ہمارے احباب ہیں جن کے نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، اور بھی ہماری بہت سی ماں بہنیں جو اللہ کے دربار میں پہنچ چکی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے حیدری مسجد کے ایک پرانے ذمہ دار حاجی عبدالعزیز صاحب دراکشی، آصف بھائی انجینئر دراکشی کے ابا، تو جتنے بھی مرحوم بھائی اور ہماری مرحوم ماں بہنیں اللہ کے دربار میں پہنچ چکے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ سب کو چین اور سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اور اللہ جن کے بھی ماں باپ مرحوم ہو چکے ہیں اور جن کے جو بھی رشتہ دار اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ سب کو ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے قریب کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، دوست احباب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو پہنچ چکے ہیں اور پیارے ہو چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا